میں نے دیکھا. باقی تینوں جنگیں میں نے خود کور کی ہیں. میں رپورٹر تھا پی ٹی وی کے اندر. ماشاء اللہ. کارگل کی جنگ میں نے خود کور کی, اور باقی لکھا بہت 71 وغیرہ پہ, بات کی جنگ بھی جو بھی کچھ ہوئے ساری جگہوں کو دیکھا. آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو ایک 65 کا ایک واقعہ ضرور بتاؤں گا, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستانی عوام کا جذبہ اپنی فوج کے ساتھ کس طرح وہ ہوتا ہے, نمایاں ہوتا ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہنا, ایک ہوتا ہے عمل. محمد محمود اسکاٹ لیڈر محمد محمود عالم کا نام تو سنا ہوگا. جی بالکل. انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا کہ 1 منٹ کے اندر تقریباً 7-8 طیارے گرا دیے تھے, اور ٹوٹل ان کے طیارے کو 17-18 تھے جو کہ انڈیا کے انہوں نے گرائے تھے. اور وہ ڈاگ اس زمانے میں میزائلوں سے نہیں مارتے تھے, اس زمانے میں ڈاگ فائٹس ہوتی تھی, یعنی جہاز سے لڑتے تھے, یہ اسٹائل تھا. اور انہوں نے کمال کی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے 1 منٹ کے اندر کسم زدم جسے کہتے ہیں, انہوں نے تو گرا دیے. اس مارکے کو دیکھنے کے لیے آپ کو یقین آئے گا, وہ لاہور کی فضاؤں کے اوپر ہوا تھا. سارا لاہور باہر نکل آیا اس سے قتل. دیکھیے, جب وہ طیاروں سے ٹکراتے ہیں نا, وہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو, تو فال آؤٹ جو ہے زمین پر اور انسان کی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے, لیکن انہیں کوئی پڑ نہیں. ایسا جذبہ تھا, ایسا جوش تھا, اس کی ریپیٹیشن. اب میں نے اس میں دیکھی مارکا حق میں کہ جس وقت انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوا, آپ کو معلوم ہے رات کے اندھیرے میں ہوا تھا, میزائل انہوں نے پھینکے تھے, اور ہمارے ہاں انہوں نے 4-5-6 مقامات جو انہوں کلیم کرتے ہیں. میں نے بھی جا کے دیکھے نا, فوج نے بڑی تفصیل سے, آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کا وہ پوسٹ مارٹم کیا تھا. تو جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیا چاہتے تھے, کیا جذبہ تھا. جذبہ یہ تھا کہ ہماری طرف سے جواب کیسا آئے گا. انڈیا نے تو سوال کر دیا, اب ہماری طرف سے جواب کیسا آئے گا, یہی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. چاہے کسی جنگ میں بھی دیکھ لیں کہ حملہ ہو گیا, اس کے بعد اچھا انڈیا کی ایک خاص صورتحال ہے. اوور دا ایئرس آپ کو معلوم ہے ان کی آدمی جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 11 لاکھ سے زیادہ ہے. یعنی پاکستان سے دگنی سے بھی زیادہ, 7-7.5 لاکھ فوج تو وہ صرف کشمیر میں رکھتے ہیں کشمیریوں کو دبانے کے لیے. اسی طرح ان کی ایئر فورس جو ہے تعداد کے اندر پاکستان سے دگنی ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں ان کے اسرائیل اور رشیا نے قائم کر کے دیا ہے. اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ملک نے, اس کے علاوہ ایٹامک پاور کی ہے. اس کا جواب جب پاکستان نے دیا, اکثر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید کنونشنل وارفیئر میں, دیکھیے حالانکہ ڈیٹرنس تو دونوں کے ایٹامک موجود تھی, لیکن کنونشنل وارفیئر میں نہیں رہے. لیکن جب وہ خبریں انفولڈ ہوئیں اور ساری دنیا کے سامنے آنی شروع ہوئی, تو آپ نے دیکھا سارا میڈیا ساری دنیا کا وہ ایک دم بڑے اینالسٹ جو تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے ٹرمپ کی وجہ سے, بالکل ٹرمپ نے تو ایک دفعہ نہیں بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کو بہت خراج دیتا ہے, وہ کہتے ہیں بہت بریو, پاکستانی قوم کو بہت تحسین پیش کرتے ہیں اس لیے کہ پاکستانی وقت. لیکن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے لندن میں, میں خود وہاں بہت گیا بھی ہوں, لیکچر بھی سنے اور لیکچر دیے بھی ہیں. تو اس نے جب انالیسس کیا اپنے اس وار کا, اس نے پاکستان, اچھا وہ بڑا نیوٹرل ہوتا ہے, اس کے اندر ون سائڈ کوئی نہیں آتا. ون سائڈ وہ انڈیا کا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں, پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں, اور ٹاپ موسٹ ایکسپرٹس انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ڈومینیٹ کیا 2 وجوہات کی بنا ہے. ایک, ٹیکنیکلی پاکستان نے انڈیا کے ہر دفاعی نظام کو توڑ ڈالا. آپ نے دیکھا ان کا جو آکاش ڈیفنس سسٹم ہے, جو کہ جسے آئرن ڈوم سسٹم بھی کہتے ہیں, وہ S-400 میزائل کے اوپر ہے.
اس کو انہوں نے پاکستان لیا. آپ نے دیکھا وہ ان کو وہ بھی ملا تھا صدر صاحب نے دیا تھا, تمغہ دیا تھا. بالکل ایسا. انہوں نے اسے اڑا دیا. یہ خیر معمولی تھا. تو عوام نے کیا اس کا ریئیکشن انہوں یہ ہونا تھا کہ ہماری فوج میں ہمارے پاس وہ طاقت ہے. اور یہ طاقت فوج کی کس سے بنتی ہے؟ عوام. جب فوج کے پیچھے عوام پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر یہ طاقت بن جاتی ہے. جی کیا بات ہے, زبردست. جواب دینے سے پہلے پھر ایک بات سمجھا کہ آدمی کے کنیکشن سے بہت بات ہوئی. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود میری پیدائش جو ہے CMH کاکول میں ہوئی. ماشاء اللہ. اس لیے کہ میرے فادر جو تھے تو انڈیا سے آئے تھے تو چیف انسپیکٹر سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول. آپ نے کب بات کی میں 3 مارچ پرسوں یا نرسنگ سے کور کمانڈر کو آفر کی یاد ہے آپ کے اندر بہت ساری قراردادیں پیش ہوں جو کہ آپ کے سامنے ہی ہیں, لیکن انہوں نے ایک تقریب سینئر کمانڈر سے پاکستان کے ایڈریس ہوئے. اس کے اندر انہوں نے فیوٹل لفظ کہا. لفظ کیا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ زور دیا. پوری قوم پہ بھی نام بھی تھا اور افواج پاکستان کے نام بھی تھا, یوتھ کے نام پہ بھی تھا, بزرگوں کے نام پہ بھی تھا, آرمی آفیسرز کے نام پہ تھا جو حاضر ہیں اور جو ریٹائرڈ ہیں ان کے نام بھی تھا, میرے جیسے ساتھیوں کے نام بھی تھا. خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹی کی بھی ضرور تھا, اس لیے کہ یہ ایک یونیک واقعہ ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا ڈسٹینس چھوڑ کے اور قوم کے پیچھے کھڑی جاتی ہے. بہت زبردست بات انہوں نے کہی کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں. انہوں نے لفظ جو استعمال کیا اس میں آ جاتا ہوں جلدی. تو انہوں نے کہا جنگ تو ہم جیت چکے ہیں, ساری دنیا نے اس کا اعتراف کیا. اس کے 2 بڑے ثبوت ہیں. ایک ثبوت کے طور پہ تو آپ ٹرمپ کی بار بار تعریف دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی کا لیول تھا وہ بڑا لو تھا. پاکستان کی دیکھیے میں بات کر رہا ہوں ذرا ٹف ہے, پاکستانیوں کی پہچان لوگوں کے سامنے تو انڈیا کے الزام کی وجہ سے ہو یا کسی اور کے الزام کی وجہ سے ہو, اور پاکستانیوں کی کچھ حرکات بھی ایسی ہیں اس میں وہ بھی شامل ہے. اس کے اندر کوئی ایسی کوئی کہتا تھا یہ دہشت گرد ہے یا ان کا سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا تھا کہ یہ غیر قانونی فیکٹریوں میں بیٹھ کے ہیومن ٹریفکنگ کے اندر انوالو رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بری لگے نا آپ کو بات, مجھے بھی بہت بری لگی جب میں یہ کہتا ہوں تو دکھتا ہے, یہاں تکلیف ہوتی ہے. افریقہ سے ہوتا آپ کو کہنی پڑے گی نا. اس مارکے کی وجہ سے پازیٹیو پوائنٹ یہ ہوا ہے کہ جو ہماری قوم کا جو پازیٹیو اینگل تھا مارکا ایپ کی وجہ سے وہ سامنے آ گیا ابھر کے. ہمیں کیا کس رول کے لیے منتخب کیا گیا؟ 75 ایئرس میں آج تک پاکستان نے کبھی کسی بڑے اور یا کسی بڑے تنازع میں, چاہے وہ خطے کا ہو چاہے وہ کہیں اور کا ہو, کوئی رول نہیں پلے کیا. یہ ضرور تھا, ہینری کسنجر کا ذکر کرتے ہیں, بٹ وی نیور میڈیٹڈ بٹوین them. It simply was a bridge through which Henry Kissinger passed and went to China. All the talks were done by themselves. اور اس کے بعد کنیکشن پہ ہمیں یہ یونیک موقع اس لیے ملا کہ ہم نے مارکہ حق میں ایک طرف ہماری افواج نے بہادری کا ثبوت دیا, دوسری طرف اس قوم نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس قابل ہے کہ دنیا اس پر بھروسہ کر سکتی ہے. اس لیے پیٹ میں تو ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے, ہماری معیشت تو کہیں اور ہے, صاف بات کہنی چاہیے. لیکن جو کارنامہ ہم نے انجام دیا وہ یہ ہے, ہم نے وار کے اندر تھا. آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے کہ کون صاحب میری بات کو اوکے کیا نہیں ہو سکتا ڈفرینس کرتے, وار میں ریڈیکل چینج آیا ہے. اب زمانہ آ گیا ہے میزائلس کا, ایئر ڈیفینس سسٹمز کا, ڈرونز کا, اور آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا, آپ نے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یعنی ایکولی جنگ ہوتی ہے ہاتھ میں فوج کے بھی اور قوم کے بھی. کیا بات ہے. تو اس طرح
اور تیسرے میں ایک اور جاؤں گا میں کہ آپ نے ان سے میڈیا کا ذکر کیا تھا، ذرا میں تفصیل سے انڈین میڈیا کے اوپر جاؤں گا اگر آپ خاص جواب دیں گے۔ کیونکہ وقت تھوڑا سا مختصر میں چاہوں گا تھوڑا جلدی سے لیکن کو میں یہ بتا دوں میں نے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ان چاروں شعبوں میں اس دوران خاموشی سے ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہوئے ہم نے آخری جنگ ذرا سی پہلے کی تھی، یاد ہے آپ کو جب اس وقت بھی ٹرمپ سے ویتنام کے اندر وہ ایک انڈین پائلٹ گر گیا تھا پاکستان کے اندر، اسے ہم نے قید کر دیا تھا، گڈ ول جیسٹ ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا، بانی کا دور تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی تو اس وقت لیکن اس جنگ میں اس ریڈیکلی چینج ورلڈ کے اندر اب ہر فورس کا اضلاع ڈفرنٹ ہے بنسبت اس کے، میں نے بتایا ڈاگ فائٹ سے ڈرون پہ آ گئے آپ، فورس جو ہے اس کا رول اچھا میں